آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر سمجھاتے رہے، حق باتیں پیش کرتے، معجزات پیش کرتے، لیکن ظالم ہٹ دھرمی پر قائم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے کا حکم کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مسلمان بیچارے چھپ چھپا کر ہجرت کر کے آئے۔ مدینہ منورہ میں بھی نبی علیہ السلام کا وجود کافروں کو برداشت نہ ہو سکا اور وہ اکڑتے ہوئے مکہ سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، او مکہ سے نکلے آکڑتے ہوئے، پہلوان بہت ان کی جرت، یہ ہمارے قافلے کا رستہ روکے، ہم یوں صفایا کر دیں گے، اکڑتے ہوئے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر جب وہ اکڑے ہوئے تھے، ان کے پاس سامان حرب تھا، سامنے مقابلے میں نہتے مسلمان، 313 تعداد، سامان جنگ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر، اور یہ سارا لاؤ لشکر اللہ تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس لشکر کی ذلت اور خواری کا سامان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ اس لیے سناتے تھے، او مشرکین مکہ ہوش لو، نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ہوش لو، گزشتہ قوموں کے ساتھ ایسا ہوا لیکن انہوں نے عبرت نہیں پکڑی، انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، اور انہیں پہلے کافروں کی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، تو انجام بھی نبی علیہ السلام کے مخالفین کا وہی ہوا جو انجام موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، اور ہم نے اس فرعون کو جو اپنی طاقت پر گھمنڈ رکھتا تھا اور ناز رکھتا تھا، اس فرعون اور فرعونیوں کو سلف بنا دیا، قصہ پارینہ بنا دیا۔ اب تاریخ میں صرف اتنی بات درج ہے کہ اتنا کوئی متکبر تھا، اس کی طاقت زیر ہو گئی، ختم ہو گئی، خاک میں مل گئی، صرف قصے کے اندر موجود ہے، بس اس کی طاقت کا کوئی نشان اور اثر اب دنیا میں موجود نہیں۔ ارشاد فرمایا ہم نے اسے سلف بنا دیا، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور صرف قصہ کی حد تک نہیں، اس کا انجام ایسا عبرت ناک بنایا کہ پچھلوں کے لیے عبرت بھی بنا دیا، اسے پچھلوں کے لیے عبرت بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ نبی علیہ السلام یہ قصہ لوگوں کو سناتے تھے اس لیے کہ لوگ عبرت پکڑ لیں، لوگ سمجھ لیں کہ حق کی مخالفت کرنا ناجائز ہے، حق کی مخالفت کی آخری انجام ذلت اور رسوائی ہے۔ لیکن جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، دونوں جہانوں کی کامیابی پا گئے، اور جنہوں نے نہ سمجھا اسی غرور کے اندر رہے، تکبر کے اندر رہے، اور انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تو وہ پھر تباہ اور برباد ہو گئے۔ میدان بدر کے اندر سب سے پہلے کفر کا اول زوال ہوا۔ آپ حیران ہوں گے مسلمانوں کے پاس تلواریں اتنی نہیں تھیں جتنے بندے ان کے قتل ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی تلواریں ہی نہیں تھیں، 70 تلواریں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس، 313 فوجی تھے، صرف 70 تلواریں نہیں تھیں، اور 70 کافر ڈھیر ہو گئے۔ جن کافروں کو ڈھیر کیا گیا وہ سردار کافر تھے، وہ خود بھی لیس تھے اور ان کی حفاظت پر دستے مامور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظتوں کے اندر سے بھی انہیں ذلت کی خاک چٹائی۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے یہ باتیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہنچائیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ گزشتہ لوگوں میں یہ حالت قصہ سمجھ لو، اس سے نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا، بلکہ پہلوں سے بڑھ کر ذلیل و رسوا کیا۔ ہمارے استاد جی اس مقام پر فرماتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات پہلے نبیوں پر احسانات اور ان کی امت پر احسانات سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اس مقام پر فرماتے تھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کہا مانا۔ ان پر احسان یہ کیا کہ ان کا دشمن ان کی نظروں کے سامنے تباہ اور برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تلوار کوئی نہیں چلائی، نہ بنی اسرائیل نے اپنا غصہ مٹایا کہ کافر تلوار مارتے ہوں کافر کو، ایسا نہیں ہوا۔ ان کے دل میں ان کے مطابق ان پر انعام ہوا، وہ صرف دیکھتے رہے کہ ہاں او غرق ہو گئی، اور ڈوبنا پہ فلانا، اور ڈوبنا پہ۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ایسا احسان کیا کہ ان کافروں کو میدان بدر میں لایا، اور نبی علیہ السلام کے نہتے امتی آپ کے صحابہ کرام جن پر وہ ظلم ڈھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان دشمنوں کو قتل کروایا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اتار دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ان ظالموں نے آپ کو ستایا ہے،
اور پھر دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھو میدان بدر کے اندر، ڈھونڈتے پھرتے کدھر گیا وہ امیہ ظالم، کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کے ارمان مٹائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس قصہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مد مقابل آئے، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے والی اپنی عادت دہرائی، بلکہ اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو عزت بخشی، کامیابی بخشی، اور آپ کے مخالفین کو زیر کر دیا۔ یہ تو حقائق ہیں جو ہو چکے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے سبق کیا؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہم تک پہنچے ہم انہیں حق سمجھیں، ان کی ہم پیروکاری کریں، اور حق پرست جو لوگ ہیں، حق کی طرف بلانے والے، ان کا ساتھ دیں۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان گزشتہ حقائق سے ہم نے سبق سیکھا تو ہم اس رستے پر چلنے والی تکالیف، مصائب، طعن و تشنیع کو برداشت کریں گے اور حق پرستی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اللہ تعالیٰ کے سچے احکامات کی پیروکاری میں زندگی بسر کریں۔ نہ تو مال کی چکا چوندریاں ہمیں اپنی طرف کھینچیں گی، نہ لالچ کی وجہ سے جائیں گے، نہ ڈر اور خوف کی وجہ سے حق کا رستہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے تو یہ رستہ کامیابی والا ہوگا۔ لیکن اگر ہم ڈر گئے، خوف کھاتے رہے، اگر دنیا کو بچانے کے لیے مال کی لالچ میں پڑ کر حق بات کو چھوڑ دیا، تو گزشتہ جو قومیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے، وہ سارے لوگ کوئی قائد نہیں تھے کفر کے، ان کے مقابلے میں آنے والے اکثر لوگ پیروکار ہی تھے۔ ایک بڑے کافر نے بلایا، اس کے پیچھے اس کے ساتھ لگ جاتے تھے، تو ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا۔ وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو گئے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حق کا ساتھ دینے کی، حق کی پیروکاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔